اتنا کوئی ایسا سستا کلام نہیں ہے، مطلب یوں ہاں پڑھ دو ایسے نہیں پڑھنے لگتے. اب آپ دیکھیے جب میں کرنے جا رہا ہوں، آپ دیکھیے ہونا کیا ہے. اگر پوروی جاننے والے لوگ ہیں پکے تو پکی بات ہے نا، پکے پوروی جاننے والے. تو پھر سنیے کہ دشمن کے کل جیون کا، اور دشمن کے کل جیون کا ٹہلائی دیا جائے، اور دشمن کے کل جیون کا ٹہلائی دیا جائے، ٹہلائی دیا جائے. ایک نعرہ حیدر جب لگوائی دیا. کوئی بڑا بڑا اقتدار سمجھو گے، سلامت رکھے. اب سونا اگر ایک پور کے اندر لوگ بیٹھے، ایک نعرہ حیدر جب لگوائی دیا جائے، اور ناپاک کرے توجہ مجلس شہ صفدر کی، اور ناپاک کرے توجہ مجلس شہ صفدر کی، مجلس شہ صفدر کی کام کے اٹھن کے تئی ٹھکوائی دیا. نہیں مزہ نہیں آ رہا، کہاں کہ مزہ نہیں آ رہا. اپنا چھوڑ پڑھا ہوں بتانا. اور نظرن سے پوری دکھیو، چلاک مارا دیکھنا، نظرن سے پوری دکھیو کرشے کی عزاداری. ارے بھائی یہاں سب بات نہیں بیٹھا نا یار. تو نظرن سے پوری دکھیو کرشے کی عزاداری، کرشے کی عزاداری. لڑکن سے توڑا دیدہ بھلوائی، تو لڑکن سے توڑا دیدہ بھلوائی دیا جائے. اور منقبت کا حاصل کلام شیر، حسنین کی عظمت پہ تو نکتا لگئیو. سب لگا رہے ہیں آل محمد کی حرمت کی پامالی سب کر رہے ہیں، باہر والے بھی اندر والے بھی. قصر صبح شام جاری ہے کہ نہیں؟ تو حسنین کی عظمت پہ تو نکتا لگئیو، تو نکتا لگئیو. مختار سے تم سب کا ٹھکرا. تو حسنین کی عظمت پہ کون نکتا لگئیو تم، کون نکتا لگئیو. مختار سے تم سب کا ٹھکرائی دیا جائے، مختار سے تم سب کا اور ٹھکرائی دیا جائے. اور کیچڑ جو تم احمد کے گھرانے پر، کیچڑ جو اچھلیو تم احمد کے گھرانے پر، احمد کے گھرانے پر. ڈائریکٹ جہنم میں جھکوائے، ڈائریکٹ جہنم میں جھکوائے دیا جائے. اور مرنے پا پیچھے مطلب کا جو شاعر ہے اس کا بھی حد اس کا مقطع سماعت کی نظر کہ مرنے پا سفیر اپنے ایک وعدہ کرو ہم سے. مرنے پا سفیر اپنے ایک وعدہ کرو ہم سے، ایک وعدہ کرو ہم سے. سینے پا علی حیدر لکھوائی دیا جائے. محفل اپنے اس پوچھ پہ پہنچ چکی ہے جس میں زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں. اللہ نے دو موضوعات دیے. میں ایک ہندو شاعر کا ایک قطعہ پیش کرنے لگا ہوں. جہاں جہاں حضرات ہیں
آپ ابھی اہل عزا کی زبان سے سن رہے تھے، اب جو اہل عزا نہیں ہے ان کی زبان سے سنیے۔ نصیری میں تیری ہمت کو داد دیتا ہوں، نصیری میں تیری ہمت کو داد دیتا ہوں، تجھے بھلا نہیں کہتا برا نہیں کہتا۔ دوسرے شعر کی توجہ، نصیری میں تیری ہمت کو داد دیتا ہوں، تجھے بھلا نہیں کہتا برا نہیں کہتا، جس اعتماد سے کہتا ہے تو علی کو خدا، کوئی خدا کو بھی ایسے خدا نہیں۔ کوئی خدا ایسے خدا نہیں کہتا۔ رضا بھائی نے 2 شعر مرسل کا ذکر کیا، میں استاد قمر جلالی کا ایک قطعہ پیش کرنے لگا ہوں۔ جن کو اعزاز نبوت کا عطا ہوگا ان کا ہر کام بامرضی خدا ہوگا ہے۔ دوش معصوم پہ معصوم کہاں بے ادبی، دوش معصوم پہ معصوم کہاں بے ادبی، رکھ دو قرآن پہ قرآن تو کیا ہوتا، رکھ دو قرآن پہ قرآن تو کیا ہوتا ہے۔ اور اب میں جو نام لینے لگا، میں تو ایک ذاکر تھا، بابول اسٹوڈنٹ کے صاحب میں نے نظامت پچھلے سال اسی محفل سے شروع کی تھی۔ نوازنے والی بی بی کی ذات ہے، آپ لوگ کے سامنے میں نظامت کر رہا ہوں، لیکن میں جس ہستی کا نام لینے لگا ہوں میں اس کے سامنے صرف جسارت کر رہا تھا۔ میں اب خطابت کے لیے، تقریر کے لیے سرمایہ ملت جعفریہ حضرت علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی صاحب سے دردوقتہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تخت ولا سے مسند ولا پہ تشریف لائیں، اور آپ حضرات سے درخواست ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ان کو ارادی عقیدت پیش کرنا اور ایک کے بس کی بات نہیں، یہ تو بقول رئیس چند قطرے ہر شخص کی طرف سے اس سمندر میں جا کے شامل ہو جاتے ہیں جسے ذات علی کہتے ہیں۔ چودہ سو برس سے جس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے اور سوچا جا رہا ہے، لیکن وہ سمندر ہے جس کی تھا نہیں، جس کے کنارے دریا نہیں ہے۔
ہم آپ دو چار کتابیں فضائل کی پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہے فضائل، اور اسی کو ہم دہراتے رہتے ہیں اور بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم آپ کو سنا رہے ہیں وہ دور جسے عباسی دور کہتے ہیں۔ عباسیوں کو کتابوں سے بہت شوق تھا، اور نسل بعد نسل تمام عباسی علماء نے بغداد میں ایک عظیم الشان کتب خانہ بنایا، اور اس میں برسہ برس کتابیں جمع کرتے رہے۔ یعنی اس زمانے میں قلم کتابیں ہوتی تھیں، پریس تو لگا نہیں تھا، کتابیں چھپتی نہیں تھیں، بلکہ مشہور کاتب تھے جو اپنے خطاطی کے نمونے دکھایا کرتے تھے، اور ان کو بڑے بڑے خطاب بادشاہوں کی طرف سے ملتے تھے۔ اس میں جو عباسی دور کے مشہور کاتب و خطاط ہیں ان میں یعقوب رقم، زرعین رقم، اس طرح کے خطابات دیے جاتے تھے کہ وہ انتہائی خوبصورت تحریر میں کتابیں لکھا کرتے تھے، اور وہ کتابیں اس کتب خانے میں جمع ہوتی تھیں، یہاں تک کہ لاکھوں کتابیں جمع ہو گئیں۔ ان کتابوں کو سمجھنا اور ان کی فہرست بنانا یہ بھی ایک انتہائی مشکل ترین کام تھا، اس لیے